حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے اندر قبیلہ بنو ثقیف کا کئی دن جو ہے وہ حصار کیا، لڑے بغیر ہی جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ اب جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچنے لگے تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے آتے رہے، اور مدینہ منورہ سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں دوبارہ اپنے قبیلے میں جا کے ان میں اسلام کی ان کو دعوت دوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثقیف والے تمہیں قتل کر دیں گے، تم نہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ثقیف والے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور میرے بہت اہمیت ہے ان کے نزدیک، لہٰذا میرے ساتھ وہ اتنا سختی کا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی اور واپس حضرت عبداللہ عروہ ابن مسعود جو ہے قبیلے میں اپنے پہنچے، اور ایک بلند جگہ پہ کھڑے رہ کر، ایک بالا خانے کی چھت کے اوپر کھڑے رہ کر انہوں نے سارے قبیلے والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنے کلمے کا اظہار کیا، اور سب کو اسلام کی طرف انہوں نے بلایا اور دعوت دی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا تو فوراً قبیلے نے جو ہے وہ ان کے اوپر تیر اندازی شروع کی، اور پھر ایک تیر ان کو لگے اور پھر یہ شہید ہو گئے، اور ان کی اطلاع حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کی قوم نے ایسا ہی معاملہ کیا جیسے سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم نے جو معاملہ کیا تھا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو چند مہینے گزرنے کے بعد بنو ثقیف والوں کو یہ احساس ہوا کہ اطراف کے تمام ہی قبائل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے ہیں اور اسلام لا چکے ہیں، لہذا اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کر سکیں یا ان سے کوئی جنگ یا لڑائی کر سکیں، تو لہذا مناسب یہ ہے کہ سرنڈر کر دیا جائے اور اسلام قبول کر لیا جائے۔ تو انہوں نے پھر اپنے چند ایک آدمیوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ کیا چند شرائط کے ساتھ، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چند شرائط جو ہے وہ منظور کروا کے پھر ہم اسلام لے آئیں گے، اور ساتھ میں جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خط بھی لکھوایا جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی یہ پھر جب یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچنے لگے، یہ چند ایک لوگ، تو یہاں مدینہ کے قریب ان کی ملاقات جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی کہ جو اہل مدینہ کی اور صحابہ کی سواریوں کو چرانے کے لیے دور نکلے ہوئے تھے، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور وہ فوراً جو ہے اس وفد کو یعنی وہاں ٹھہرا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دینے کے لیے آنے لگے۔ تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملے، انہوں نے یہ سارا معاملہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بتایا کہ بنو ثقیف کی جماعت آئی اور وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بس ان کی کچھ شرائط ہیں وہ حضور کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو اگر حضور ان کی شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم کو لے آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں جا کے جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دیتا ہوں۔ خیر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، حضور کے پاس آ کے یہ سارا واقعہ بتایا کہ بنو ثقیف یہاں پہ موجود ہیں، ان کے کچھ لوگ وفد کے صورت میں وہ اسلام لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کو بلوا لیا، ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر خیمے کا انتظام فرمایا، خیمے کے اندر ان کو مقرر فرمایا، اور ان کی خدمت پہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ ان کی خدمت کے نگران ہوں گے، اور ان کے لیے اچھا یہ بنو ثقیف قبیلہ یعنی چونکہ دل سے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، دل کے اندر بہت زیادہ ان کے یعنی کیا کہا جائے کہ قدورتیں موجود تھی اسلام کے لیے، لیکن چونکہ اسلام کے غلبے کو دیکھ کے مجبوراً اسلام لانا پڑ رہا تھا، تو اعتبار بھی نہیں تھا مسلمانوں کے اوپر۔ تو خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کھانا لے کر آتا ان کے لیے تو یہ کھانے کو نوش نہ کرتے، کھانا کھانا شروع نہ کر دے جب تک کہ سب سے پہلا لقمہ میں لے کر نہ شروع کروں، یعنی جب تک خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا لقمہ نہ لیتے تو بنو ثقیف کا یہ وفد بھی جو ہے وہ کھانا شروع نہیں کرتا تھا۔ تو خیر اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی شرائط رکھی، اور شرط ان کی یہ تھی کہ جی ایک شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، عشر نہیں دیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ جی دوسری شرط یہ ہے کہ جہاد کے لیے جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ہمیں نہیں جمع کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ انہوں نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں 3 سال کی مہلت دی جائے گی کہ ہم طاغیہ بت کی عبادت کیا کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منظور نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا 2 سال کی اجازت دے دیں، حضور نے فرمایا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ کہا اچھا 1 سال کی اجازت دے دیں،
حضور نے فرمایا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا 3 مہینے کی اجازت دے دے، حضور نے فرمایا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا 1 مہینے کی اجازت دے دے، تو حضور نے فرمایا 1 دن کے لیے بھی میں کسی اور کی پرستش کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خیر تو پھر وہ کہنے لگے اچھا تو پھر یعنی ہوگا یہ کہ ہم بت تو چھوڑ دیں گے لیکن ان بتوں کو ہم توڑ نہیں سکتے، ان کو توڑنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کسی اور سے ہمیں وہ بت توڑوانے پڑیں گے۔ تو حضور نے فرمایا وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے لوگوں کو بھیج دیں گے، وہ جا کے ان بتوں کو توڑ دیں گے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر نماز نہ ہو۔ اگر تمہاری یعنی اگر اس شرط کی بنیاد پر نماز چھوڑے بغیر تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھنے کی اجازت مل جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلمان کے ساتھ نماز لازم ہے، مسلمان کے ساتھ نماز لازم ہے، مسلمان کے ساتھ نماز لازم ہے۔ مسلمان سے نماز چھوٹ نہیں سکتی، مسلمان نماز کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اسلام کو قبول نہیں فرمایا بغیر نماز کے، اور آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرا اسلام اللہ کے نزدیک قبول ہوگا بغیر نماز کے۔ یعنی ہم اہل پاکستان، اہل ایمان الحمدللہ، لیکن ہماری ایک کثرت بغیر نماز کے یہ سمجھتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس پہ حکم کیا لگے گا، یہ حکم کیا لگنا چاہیے، یہ علماء کرام بتائیں گے کہ ہمارا ایمان یا ہمارا اسلام کس درجے میں ہے۔ لیکن میرے محترم عزیز و دوستو، کوئی ایمان ہو یا کوئی اسلام ہو، لیکن اگر بغیر نماز کے ہے تو یقیناً خطرے کے اندر ہے، اور اس خطرے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 نمازوں کا اہتمام کیا جائے، 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اگر ہم بغیر نماز کے سمجھ رہے کچھ حاصل کر لیں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ بغیر نماز کے کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ بغیر نماز کے نہ مسلمان کی حیثیت ہے، نہ انسان کی کوئی حیثیت ہے۔ اگر آپ جس درجے پہ ہیں، جس پوسٹ پہ ہیں، جس حیثیت پہ ہیں، جس مقام مرتبے پر ہیں، اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ چاہے پرائم منسٹر ہوں، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، یا ملک کے چیف جسٹس ہوں، لیکن اگر نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر آپ کی حیثیت اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔